بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. ایک نوجوان بہت ہی بڑا نافرمان، بہت بڑا زانی تھا، بہت بڑا شرابی تھا. شہر کے لوگوں نے اسے بیکار کر دیا، یعنی شہر سے جو ہے بدر کر دیا، باہر نکال دیا. اب وہ گیا کہاں؟ ویران کھنڈرات میں وہ چلا گیا. وہ ایسی جگہ گیا جہاں پر کوئی آتا بھی نہیں، کوئی جاتا بھی نہیں، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے. کئی دن ایسے ہی گزر گئے. کئی دن گزر گئے، جب موت کا وقت قریب آیا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت قریب آ گیا، مرنے کے قریب ہو گیا. علماء فرماتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری. جب صحت مند تھا، جب بھی اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی. جب وہ سخت بیمار ہوا، اس کے سامنے جب موت آ کر کھڑی ہو گئی، موت کے آثار جب سامنے دکھے، تو جب وہ اللہ سے معافی مانگ، توبہ کی. جب تک نہیں مانگا تھا وہ. تو میرے بھائی، ہمارے بھی یہی حالات ہیں. ہمارے پاس اللہ کے سامنے گر گرانے کا بھی وقت نہیں، توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں، دعا کرنے کا بھی وقت نہیں. ہے کیا ہمارے پاس؟ وقت ہی نہیں ہمارے پاس. جمعہ کے دن ایک دن نکالتے جو ہم لوگ، یا تو جمعہ کے دن نکالتی، نہیں تو کس کا تو بھی نکاح ہے تو وقت نکالتی، نہیں تو کس کا تو بھی جنازہ آیا تو وقت نکال پاتی. ہمارے پاس 5 وقت پڑھنے کی نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اللہ کے سامنے دعا کرنے کا وقت نہیں، توبہ کرنے کا وقت نہیں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ساری زندگی ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. ایک مرتبہ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہے، تہجد کی نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، سلام پڑھ کے 2 ہاتھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں، ایک ہاتھ سے دعا کرنے کے واسطے ہاتھ اٹھائے. اللہ کے ولی کیا کرے؟ ایک ہاتھ اٹھائے دعا کرنے کے واسطے، ایک ہاتھ دعا کرنے کے واسطے اٹھائے، دعا کرے. تھوڑی دیر سو گئے تو خواب میں جو حور نظر آئی. کون نظر آئی؟ خواب میں حور نظر آئی. آپ کو بولی کیا ہے فلاں شخص، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے آپ کے لیے 500 سال سے آپ کے لیے مجھے آراستہ کیا جا رہا، سجایا جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ ایک ہاتھ سے دعا کر رہے. آپ ہیں کہ ایک ہاتھ سے دعا کر رہے. تو میرے بھائی، آج ہمارے پاس توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے کہ بھئی؟ تو وہ نوجوان ساری زندگی اس نے نافرمانی میں گزارا، مگر موت کے آثار نظر آئے تو جب وہ توبہ کرنے لگا، کہنے لگا اللہ سے، کہنے لگا اے پروردگار، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، ساری زندگی میں نے تیری نافرمانی میں گزاری. اگر تو مجھے عذاب دے گا تو تیرے ملک میں جو ہے کوئی زیادتی نہیں ہو جائے گی. اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر وہ کہنے لگا اے پروردگار، اگر تیرے ملک میں اگر کوئی زیادتی ہو جائے یا تیرے ملک میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو پھر میں کبھی بخشش نہیں مانگتا، میں کبھی توبہ نہیں کرتا. پھر وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ اے پروردگار، لوگوں نے مجھے ذلیل کر دیا. اس کے الفاظ ہے یہ، لوگوں نے مجھے ذلیل کر دیا اور میں ذلیل ہو کر مر رہا ہوں. اے پروردگار، مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما. اور سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے نہ چھوڑ. اور اس نے 3 مرتبہ اللہ سے توبہ کی، میرے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما. یہ 3 مرتبہ وہ الفاظ کہے اور اس کے جسم سے روح نکل گئی، انتقال ہو گیا. اس شخص کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ایک دوست کا فلاں غار میں انتقال ہو گیا ہے، میرا ایک دوست فلاں غار میں مر گیا ہے. آپ ایسا کرو، جا کے جو ہے اس کے غسل کا انتظام کرو اور اس کا جنازہ پڑھاؤ.
پھر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جتنے بھی شہر کے اندر نافرمان ہیں سب کو یہ اعلان کرو جو بھی اس کی نمازیں جو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا سب کی آج میں مغفرت کر دوں گا سب کو میں بخش دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا جتنے بھی لوگ تھے جو نافرمان تھے وہ بھی آئے جو نیک تھے وہ بھی آئے سب آئے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا سب لوگ آئے آ کر دیکھا تو وہی شخص گنہگار وہی نافرمان جسے لوگوں نے شہر سے باہر نکال دیا تھا لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہ تو شرابی تھا یہ تو زانی تھا یہ تو بڑا نافرمان تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے وہ کیسا تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک اللہ کے بارگاہ میں جو ہے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی فرمایا کہ اے موسیٰ یہ لوگ بھی سچے ہیں اور میں بھی سچا ہوں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ لوگ بھی سچے ہیں اور میں بھی سچا ہوں لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نافرمان تھا صحیح کہہ رہے ہیں اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا دوست ہے یہ بھی صحیح ہے کیوں اس لیے کہ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا اس کے پاس نہ کوئی دوست تھا نہ کوئی رشتہ دار تھا نہ کوئی پڑوسی تھا کوئی نہیں تھا اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہنے لگا کہ اے پروردگار سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھے نہ چھوڑنا سب نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھے نہ چھوڑنا جب یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے میری رحمت کو اور میری محبت کو جوش آئی تو سب لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو میں میرے بندے کو کیسے چھوڑوں سب نے چھوڑ دیا ہے اسے میں میرے بندے کو کیسے چھوڑوں اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ بڑا بخیل اور بڑا کنجوس تھا یہ میری عزت و جلال کی قسم اس نے صرف اپنے لیے بخشش مانگی اس نے صرف اپنی بخشش مانگی اگر یہ آج ساری دنیا کے انسانوں کی اگر بخشش مانگتا تو میں سارے انسانوں کو آج معاف کر دیتا تو میرے بھائی کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی تیار ہے توبہ کو قبول کرنے کے لیے مگر ہم ہیں کہ جو ہے اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں سننے کے لیے تیار نہیں کیا کہاں تیار نہیں آج ہم لوگ میرے بھائی اللہ نے جو ہم پر جو احکام نازل کیے ہیں اس پر عمل کریں تھوڑا سا وقت نکالیں اللہ کے لیے وقت نکالیں نمازوں کی پابندی کریں قرآن مجید پڑھیں ذکر و اذکار کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تھوڑا سا وقت نکالیں 24 گھنٹے اللہ نے ایک دن میں دیا ہے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی اگر اللہ کو نہیں دیے تو پھر کیا ہم لوگ خود غور کریں اللہ نے دماغ دیا ہم لوگ یہ ہے نہیں سر کے اندر بھیجا ہے نہیں بہت دماغ دیا اللہ تعالیٰ اور خود اللہ نے قرآن میں بھی غور و فکر کرنے کا بھی حکم دیا میری نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرو آسمان کو بغیر ستون کے کھڑایا زمین کو جو ہے پانی پر اللہ نے بچھایا ہے غور و فکر کرو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرو آج ہم لوگ خالد کیا فکر کر رہی میرے پاس یہ گاڑی ہے اور ایک گاڑی لینا یہ کار ہے اور ایک کار لینا یہ گھر ہے اور ایک گھر لینا آج ہم لوگ یہ فکر کر رہی یہ ایک موبائل ہے اور ایک موبائل لینا یہ ہماری فکر کبھی بھی ہم نے آخرت کے بارے میں نہیں سوچا میرے بھائی وہ تنہائی کا گھر ہے کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے وہ خبر کیا ہے کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے ایک نہ ایک دن مرنا ہے سب کو کون بھی یہاں رہنے کے واسطے آئی نہیں حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال عمر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال عمر گئے کہ نہیں ہے کہ بولا ہماری کتنی عمر 63 سالہ اللہ معاف فرمائے آج ایسے حالات ہیں انسان بیٹھ رہا جھک رہا سو ختم ہو جا رہا انسان آج بیٹھ رہا انسان آرام سے بیٹھ رہا خالی چیئر میں بیٹھ کر جھکیا تو انسان مر جا رہا اتنے نزدیک آپ کو موت کھڑی آج ہمارا